جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے، جو اس کے 30 پارے کو زمانے بھر میں ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ محترم، بڑا ہی خوبصورت لمحہ، بڑا ہی چاہے یادگار لمحہ ان والدین کے لیے ہے جن کے نونہار، جن کے نور نظر، جن کے لگتے جگر اور ان کے بچے ان کی خواب کو، ان کی دیرینہ چاہے امیدوں کو اور ان کے امید کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی چاہے اہمیت والا دن ان والدین کے لیے کہ جن کے بچوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت پانی جا رہی ہے۔ محمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے سروں کے اوپر دستار فضیلت بنوائیں۔ میں دستار فضیلت کے لیے جناب پروفیسر عقیل احمد صاحب، جناب حاجی صاحب سے میں گزارش کروں گا حاجی مجھے اللہ آپ بھی آ جائیے۔ مفتی حبیب القاسم صاحب، حضرت مولانا حیدر صاحب، جامع مسجد مولانا امتیاز صاحب، حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب، صدر جناب پروفیسر عقیل احمد صاحب، جناب حبیب صاحب، عارف رشید صاحب، حضرت مولانا مظفر عباس صاحب، سکریٹری جمعیت علماء جہان آباد، حافظ صاحب کے والد صاحب جناب آفتاب صاحب، حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب، آپ کی تشریف لائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے۔ تم سدا خوش رہو، تم سدا خوش رہو، دل کی یہی آواز ہے، دل کی یہی آواز ہے۔ محترم سامعین، آج کی جو محفل سجائی گئی، آج کی جو محفل رچائی گئی، اس کا جو دولہا تھا اس کے سروں کے اوپر دستار فضیلت باندھ دی گئی ہے۔ چونکہ یہ پروگرام 11 بجے تک کا وقت رکھا گیا ہے، اس کے اندر علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب میری فہرست کی جو سب سے نایاب اور سب سے قیمتی جو ہے، جن سے میری مراد جناب مفتی عبدالاحد صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات جامعہ مدنیہ سبل پٹنہ ہے، میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دینا چاہتا ہوں کہ دل کے جذبات کو کاغذ کی ضرورت ہے، دل کے جذبات کو کاغذ کی ضرورت کیا ہے، لکھنے والا ہو تو پانی سے بھی لکھ دیتا ہے۔ جناب مفتی عبدالاحد صاحب قاسمی آیا ہے جناب اویس انور صاحب کی طرف سے حافظ قرآن کو 2000 روپیہ، جناب اویس انور صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کے لیے جن کے سروں کو سارے فضیلت مانی گئی ہے، انہیں ہدیے کے طور پر 2000 عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کی خواہشوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو قبول فرمائے اور حافظ صاحب یعنی برادر عزیز کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی راتوں میں ترقی دے۔ ماشاءاللہ، آمین۔ بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے بہا شکر و احسان ہے کہ ہمارے اس مجمع میں
ایک بچہ حفظ قرآن کی تکمیل سے فارغ ہوا ہے، قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہوا ہے، کتاب ہدایت کو اپنے سینے میں سجایا ہے۔ قرآن کریم وہ دولت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عطا فرمایا، اس امت کا اس کتاب کے لیے انتخاب فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے سامان کو مہیا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک واضح ہدایت دی تھی، واضح فرمان دیا تھا، قرآن کریم کی شکل میں اپنا ایک دستور پیش کیا تھا کہ رہتی دنیا تک آنے والا انسان اس سے ہدایتیں حاصل کرے گا، راستے کے نشیب و فراز میں اس سے مدد لے گا، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر صحیح زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ لیکن آج اس کتاب کے ماننے والے، اس کتاب کو اپنا کہنے والے اور اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنے والے جس حال میں جی رہے ہیں، جیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے، پوری دنیا پر اگر نظر دوڑائی جائے اور خاص کر ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہم اپنے آپ کو ذلتوں کے گڑھے میں پاتے ہیں، رسوائیاں ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں، ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ طرح طرح کی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں، دوسرے لوگ ہم پر غالب ہیں، ہم ہر طرف مغلوب اور مقہور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ ان پریشانیوں میں ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کے اسباب پر اگر نظر دوڑائی جائے اور عوام سے پوچھا جائے، لوگوں سے بات کی جائے، تو ایک سیدھا سادہ جواب ملتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں نے ہم کو پریشان کر دیا، اسلام کے مخالفین نے ہمیں پریشان کر دیا۔ آج ہم جس طریقے سے پستی میں گئے ہوئے ہیں، چاہے معاش کے اعتبار سے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے، چاہے معاشرت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس کا الزام اپنے اوپر نہ لے کر کے مخالفین پر، دشمنوں پر، بدخواہوں پر ڈالتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ سازشیں کی گئی، ہمارے مخالفین نے پلاننگیں کی اور ہم اتنے نیچے چلے گئے، ہم ان رسوائیوں کے شکار ہو گئے، ہم اس ذلت کے غار میں دھکیل دیے گئے۔ لیکن یہ سب بہانے ہیں، ورنہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم خود اپنے نہیں ہیں، ہم خود اپنے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا تسلط تھا اور برطانیہ سے بڑے بڑے لوگ بھی ادھر آتے تھے گھومنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے۔ اس وقت کا ایک مورخ، اس نے اپنی ڈائری کے اندر ایک بات نوٹ کی ہندوستانی سماج کو دیکھ کر کے۔ اس نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو میں نے نظر دوڑائی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ مطلب اس نے نام لے کر کے اس میں لکھا کہ فلاں مذہب کے لوگ فلاں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور فلاں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی
تو اس نے کہا کہ اس ہندوستان کے اندر ایک قوم ایسی بھی ہے کہ کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، وہ خود اپنا دشمن ہے۔ یہ مسلمان جو ہے یہ خود اپنا دشمن ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں ناچاقی، اختلافات، آپسی انتشار، فرقہ بندیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی باہری دشمن کی، باہری مخالف کی اور باہری سازشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی تباہی کا سامان خود کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو ان کو ڈبانے کی، ان کو بیکار کرنے کی، یہ خود کر لیں گے اپنا کام۔ یہ بات کوئی عالم نہیں لکھ رہا ہے، یہ بات آپ کا کوئی دشمن نہیں لکھ رہا ہے، یہ بات ایک ایسا انسان لکھ رہا ہے جو ہندوستان کے باہر سے آیا اور اس نے جائزہ لیا اور اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ بات نوٹ کی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، برا نہیں ماننا آپ کو۔ کتا، سماج کے اندر کتے کے بارے میں بڑی تعریفیں کی جاتی، بڑا وفادار جانور ہے، بڑی خوبیاں اس کے اندر ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 خوبیاں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنانا چاہیے، انسان اگر ان خوبیوں کو اپنا لے گا تو سچ مچ کا انسان بن جائے گا۔ لیکن یہ پھر کتا گالی کیوں بن گیا؟ یہ اتنا ذلیل جانور کیوں ہو گیا؟ لوگ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ اپنے سے سٹنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو کتا کہہ دے تو وہ ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ پر اتنا اچھا جانور، اتنا وفادار جانور، اتنی خوبیاں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی کہ انسان اپنا لے تو انسان بن جائے، پھر بھائی اس کو گالی کیوں بنا دیا آپ؟ ہاں، خوبیاں تو بڑی اس کے اندر ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ایسی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر بھاری ہو گئی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس جانور کے اندر اپنے سماج، اپنے معاشرے میں یہ کبھی مل جل کر کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کا یہ محلہ کون سا محلہ ہوگا، کوئی نام ہوگا، دوسرے محلے کا اگر کوئی کتا اس محلے میں آ جائے، اس محلے کے سارے کتے مل کر کے اس کو بھگا دیں گے، نہیں رہنے دیں گے، وہ کہیں گے آیا آیا ہمارے حصے کا کھا کر چلا جائے گا۔ اس محلے کا کوئی کتا اس محلے میں چلا جاتا، اس محلے کے کتے اس کو کاٹ کر کے، آپ دیکھتے ہیں جو سڑکوں پہ لائی کرتے کتے وہ اسی لیے لڑتے ہیں، وہ دوسرے محلے کرتا۔ آپ واقعی اس پر دھیان دیں گے، یہ بات جس نے بھی لکھی ہے، جس نے بھی کہی، ایسی نہیں کہ اس نے تجربے کے بعد، مطالعے کے بعد یہ بات کہی گئی۔ آپ دیکھ لیں آپ کے محلے میں جو کتا رہتا ہے، آپ جان پہچان گئے ہوں گے اس کو، اگر کوئی نیا قسم کا آ جائے جس کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، سارے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کتے میں اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود، اتنی اچھائیاں ہونے کے باوجود، اتنی وفاداری ہونے کے باوجود آخر کتا کا لفظ گالی بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، اور وہ ہے آپسی اختلاف۔ یہ کبھی مل کر نہیں رہ سکتے، اتحاد نہیں کبھی کر سکتے۔ اتحاد، اتفاق، یگانگت، موافقت، آپسی میل جول، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا تو اس کے لیے نعمت کا لفظ استعمال کیا، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے، 2 قبیلے تھے وہاں، اوس اور خزرج، ایک پرانے زمانے سے لڑائیاں ان کے درمیان چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو ملایا، ان میں جوڑ پیدا کی، ان کے زمانے کی جو صدیوں کی جو لڑائیاں ان کے درمیان تھی، اللہ کے رسول نے ان کو آ کر کے ختم کیا، اور قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ یہ ہم نے نعمت تمہارے درمیان دی، تم کو بھائی بھائی بنایا، تم تو آپس میں لڑ رہے تھے پہلے۔ تو اسلام نے آ کر کے انسانوں میں اجتماعیت، ان کے درمیان اتحاد، ان کے درمیان اتفاق پیدا کروایا، آپس میں ان کو بھائی بنایا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اصلاح کرو، فساد نہیں مچاؤ، بربادیاں مت پیدا کرو، فتنے مت پیدا کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
انگریز کا زمانہ تھا اور مخالفت میں بہت آگے آگے تھے. اس مخالفت کی بنیاد پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں قید کر دیا گیا. 4 سال تک قید میں رہے وہ. جب 4 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی اور جب وہ تشریف لائے تو ایک جلسہ کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا. اس جلسے کے اندر بڑا پرزور خطاب فرمایا حضرت نے، اور انہوں نے کہا کہ 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہ کر کے جو باتیں میں نے سمجھی ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک ہم جن چیزوں کے اندر لگے ہوئے تھے وہ اصل چیزیں نہیں تھیں، اصل چیزیں یہ ہیں جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اب ہم کو صرف 2 چیزوں پر توجہ دینی ہے. پہلی چیز قرآن کریم، کہ ہماری قوم نے، مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. اب میں آیا ہوں لوگوں کو یہ بتانے کہ قرآن کریم کو پکڑو، اس کی ہر طرح سے تشریح کرو، اس کو عوام کے درمیان میں لاؤ، قرآن کو اپناؤ. دوسری چیز کہ تفرقہ بازی سے اور فرقہ بندی سے مکمل پرہیز کرنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ 4 سال کے غور و فکر سے مجھے یہ 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کو قرآن کی طرف لانا ہے. تو قرآن کے بارے میں ماشاءاللہ مولانا مظفر آفاق صاحب نے وہ شاندار باتیں آپ کے سامنے رکھی. اور دوسری چیز کہ یہ فرقہ بندی، تفرقہ بازی، اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. یہ آپسی اختلافات اور خانہ جنگیوں کو دور کرنا ہے. جہاں اختلافات ہوں گے، جہاں خانہ جنگیاں ہوں گی، جہاں اتحاد کا پارا پارا ہوگا، وہاں آپ کی قیمت گھٹتی چلی جائے گی. آپ بازار جاتے ہیں انگور بیچنے والے کے پاس، انگور بیچنے والا جو انگور رکھتا ہے 2 طرح کا رکھتا ہے. ایک اس کا خوشہ بنا ہوا گچھا ہوتا ہے، اور ایک جو گچھے سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں، اس کو وہ الگ رکھتا ہے. اور ایک پورا خوشہ ہوتا ہے، گچھا بنا ہوتا ہے، وہ الگ رکھتا ہے. اس کی قیمت 100 روپے، اور اس ٹوٹے ہوئے کی قیمت کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 روپے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منشز اشز فی النار، یہ آپ کو انگور بیچنے والا سمجھا رہا ہے یہ حدیث، کہ اگر گچھے سے جڑ کر کے رہو گے تمہاری قیمت بڑھی ہوئی ہوگی، اور اگر گچھے سے الگ ہو جاؤ گے تمہاری قیمت آدھی نہیں، آدھی سے بھی کم ہو جائے گی. تو یہ انگور بیچنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے. کیلا اگر تھم میں لگا ہوا ہے اس کی قیمت الگ ہے، اگر وہ ٹوٹ کر کے گر گیا تو آپ کو فری میں بھی دے دیتا ہے کہ یہ کیلا ٹوٹ گیا، اس کو ایسے لے جائیے آپ. تو اگر آپ جڑ کر کے رہیں گے آپ کی قیمت بڑھے گی، اور اگر آپ جماعت سے الگ ہوں گے آپ کی قیمت آدھی نہیں، آدھی سے بھی کم، بلکہ فری میں لوگ آپ کو پھینک دیں گے، بانٹ دیں گے. قرآن کریم کی کو سمجھیے. قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں جو یہ دعوت دیتی ہیں کہ اتحاد کے ساتھ رہو، متفق ہو کر کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، وہ پیسہ والا نہیں ہے، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے باپ ایسے تھے، اس کے باپ ایسے نہیں تھے. یہ ذات، برادریاں، فرقہ بندیاں، جماعتیں، محلہ وار، مسجد وار اور مسلک کے نام پر، عقیدے کے نام پر اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان، اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں کہ رسیاں، کتنی مثالوں سے آپ کو یہ بات ہم سمجھائیں کہ رسی جو دکاندار بیچتا ہے سامان، تو جب اس کو باندھنا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا باندھتا چلا جاتا ہے. جب توڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی جو گرہیں ہوتی ہیں، جو اس میں ملاپ ہوتا ہے، اس ملاپ کو وہ ختم کرتا ہے ایڈ کر کے، اور پھر اس کے بعد جھٹ سے چھوڑ دیتا ہے. تو ہمارا ملاپ ابھی ختم ہو چکا ہے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آیتیں آپ پڑھیں
اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہا ہے کہ یہ ذات ہیں اگر، برادریاں ہیں اگر، فرقے ہیں اگر، تو ان کو اتنے توجہ میں مت لاؤ، ان کے طرف مت جاؤ۔ ذات برادریاں ہم نے جو بنائی ہیں ان کے مقصد کچھ اور ہے۔ اگر تم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہو تو یہ تمہاری پہچان کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جہان آباد کے ہیں، آپ پٹنہ کے ہیں، آپ گیا کے ہیں، آپ نوادہ کے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ فلاں صاحب تو پٹنہ کے رہنے والے ہیں، فلاں صاحب تو جہان آباد کے رہنے والے ہیں، فلاں صاحب تو گیا کے رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فلاں صاحب فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں ذات کے ہیں۔ یہ آپ کی پہچان کا تو ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اختلاف کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ ان کی بنیاد پر آپ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے، عرب کے اندر قبیلے تھے، آپ تو قبیلوں میں بھی نہیں ہیں۔ کوئی قریش کا تھا تو کوئی تمیم کا تھا، کوئی کسی کا تھا، کوئی کسی کا تھا، بے شمار قبیلے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان تمام قبیلوں کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ان کے درمیان قبیلہ بندیاں تو ہوتی تھی، آپسی معاملات میں قبیلے کے نام تو وہ لیتے تھے، لیکن جب اسلام ان کے درمیان میں آ گیا تھا تو پھر انہوں نے قبیلوں کا نام کبھی نہیں لیا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، تم فلاں قبیلے کو ہو، اس لیے ہمارا تمہارا نہیں بن پائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اتفاق ہم کو رکھنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتفاق کی بنیاد کو بتایا، اور اتفاق اگر آپ ختم کریں گے تو اس کے نقصانات بھی قرآن کریم کے اندر بتائے گئے۔ تو اتفاق کی بنیاد ہماری یہی رہے گی، کتاب و سنت، دین، اسلام، اس بنیاد پر ہم سب ایک ہیں۔ نہ ہمارا کوئی قبیلہ ہے، نہ ہماری کوئی ذات ہے، نہ ہماری کوئی برادری ہے، نہ ہمارا کوئی محلہ ہے، نہ ہماری کوئی مسجد ہے، بس ہم سب ایک ہیں مسلمان، ہم سب ایک ہیں اسلام کے ماننے والے، ہم سب ایک ہیں قرآن کے ماننے والے، ہم سب ایک ہیں رسول کے ماننے والے۔ ان بنیادوں پر ہم سب ایک ہیں۔ باقی جن چیزوں میں ہم انیک بنے ہوئے ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا تعارف اس کا مقصد ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور بڑے لوگ موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں، تو وقت مختصر میں ہم کچھ باتیں آپ سے ذکر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ عذاب، کہتے نا کہ قوم صالح کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، فلاں پہ عذاب آیا، تو ہم قرآن کریم کے اندر اور نبیوں کے واقعات کے اندر اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ ان پہ اس طرح کا عذاب آیا، کسی پر چیخ آئی، کسی پہ پتھر برسا دیا گیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں عذاب کے بارے میں ایک تصور بن گیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسنا ہی عذاب ہے، زمین میں دھسا دیا جانا ہی عذاب ہے، آگ کی بارش ہو جانا ہی عذاب ہے۔ لیکن قرآن کریم کا تھوڑا باریکی سے آپ مطالعہ کریں، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں، تو آپ کو عذاب کی اور بھی شکلیں قرآن کریم کے اندر ملیں گی، اور عذاب کی ایک شکل اختلاف بھی ہے قرآن کریم کے اندر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا، جب انہوں نے نبی کی اطاعت چھوڑ دی، جب انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چھوڑ دی، تو ہم نے ان کو ایک عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ ہم نے ان کے درمیان میں آپسی دشمنی، آپسی منافرت، آپسی بغض ڈال دیا۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ میں شعور ہے، اگر آپ میں احساس ہے، تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ ہم لوگ ابھی اس عذاب سے گزر رہے ہیں، ابھی ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ذرہ سا بھی ہم اختلاف کرنا، اتفاق سے رہنا نہیں چاہتے۔ ہماری مسجدیں بٹ گئی، ہمارے مدرسے بٹ گئے، ہمارے خانقاہوں میں حصے بنا دیے گئے، مسجدوں میں دو جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک مدرسے کے اندر دو ذمہ دار بیٹھ رہا ہے، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ واقعی ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں،
اور میں بتاؤں آپ کو اس عذاب سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ عذاب کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے. اس عذاب سے بھی بڑا عذاب ہمارے لیے ہے کہ عذاب کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے. بھائی ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ انسان کو آپ سوئی چبھوئیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چٹی کاٹے اور آپ کہے کہ ہم کو تو کچھ نہیں لگ رہا ہے, آپ نہیں کہا کہ آپ بیمار ہیں صاحب, آپ جلدی جائے ڈاکٹر کے, آپ کے ہاتھ شل ہو چکا ہے, آپ کا احساس مردہ ہو چکا ہے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں اور اس کو ہم عذاب نہیں سمجھ رہے ہیں. ذات کے نام پر ہم اپنے مونچھ کھڑے کر رہے ہیں, ذات کے نام پر ہم اپنی ٹوپی سیدھی کیے ہوئے ہیں, ذات کے نام پہ ہم الگ مسجد بنا رہے ہیں, ذات کے نام پہ ہم الگ مدرسے بنا رہے ہیں. یہ ہم عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے, اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے. میں آپ کے سامنے بس مختصراً دو باتیں, دو حدیثیں آپ کے سامنے, وقت ہے نا وقت, دو باتیں صرف. میں یہ تو ہمیشہ آپ تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ اتحاد سے رہنا چاہیے, اختلاف بری چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمارے درمیان میں اتفاق آئے گا, بلکہ تین چیزیں حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلی چیز, قرآن کریم, یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یا بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, روایتیں مختلف ہیں. یہ حدیث ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو صفوں کو سیدھا رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور ابھی بھی جو مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں اندر جو نمازیں ہوتی ہیں, نماز سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں سووا صفوفکم واعتدلوا فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ صفیں سیدھی کر لے, اس لیے کہ صفیں جب سیدھی ہوں گی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی. بعض حدیث میں آیا ہے کہ صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز میں حسن آئے گا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز مکمل ہوگی. تو یہ حدیث ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, کہ اپنی صفوں کو نمازوں میں ضرور سیدھی رکھو. اور اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فوراً فرما دیا آگے, بڑا خطرے کی بات, اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یا بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, کہ اگر نماز میں تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گی اللہ تمہارے قلوب میں انتشار و اختلاف پیدا کر دے گا, تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. گویا کہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ روحانی طور پر اور اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان میں اتفاق و اتحاد کے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو آپ نماز پڑھیے. بھائی نماز پڑھیں گے تب نا صف سیدھی ہوگی. مسجد ہی میں نہیں جائیں گے تو صف کہاں لگے گی, صف نہیں لگے گی تو صف کہاں سے سیدھی ہوگی. تو سب سے پہلی چیز آپ مسجد کا رخ کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے. اس کے بعد نماز میں صف کا خاص خیال رکھیے, صفوں کو سیدھی رکھیے. تو میں نے بڑا مختصراً بتایا کہ یہ حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر صفوں کی حالت جا کر کے دیکھ لیجئے, کس طرح سے لوگ صفیں لگاتے ہیں. صفوں کے سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں ہے. اچھا اگر کسی بڑے صاحب ہیں, کوئی بوڑھے صاحب ہیں, ان کو تھوڑا کہہ دیجیے کہ چاچا تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے, آپ تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کو سمجھاتا ہے. یعنی لوگ ایک تو صف سیدھی نہیں کریں گے, اور اگر کوئی ان کو سمجھا بھی دے کہ چچا تھوڑا صف سیدھی کر لیجئے تو اس کو بھی وہ برا مان جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک واجبی حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاکیدی حکم ہے کہ نماز کے اندر صف کا سیدھا ہونا سخت ضروری ہے, اور صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلافات پیدا ہو کر رہیں گے. تاکید کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو اس کا آپ پورا خیال رکھیں, انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ.
وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اچھا، تو آپس میں محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے الا ادلکم الی شیء تحاببتم، کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے آپسی محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ کرام ظاہر سی بات کہے ہوں گے بالکل، اگر ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپسی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ آج یا تو ہم سلام کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو سلام صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو سلام کریں گے نہیں، آپسی رابطہ نہیں ہے، آپسی محبت نہیں ہے، میل ملاپ نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں منہ نیچے کر کے گزر جا رہے ہیں۔ اور اگر کر رہے ہیں تو سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، یعنی جو جس کو جیسے منہ میں بند پڑ رہا ویسے بول جا رہا ہے۔ بھائی یہ عربی اگر کلام ہے، عربی اگر جملہ ہے تو اس کو عربی میں آپ سمجھے نا کہ اس کو کیسے بولنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب کوئی سلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ سلام علیکم کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے پھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کا آپس میں رواج دینا یہ محبت پیدا کرتا ہے، اور آپس میں محبت کا پیدا ہو جانا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور ایمان کا مکمل ہو جانا ہم کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ سوچیں آپ کس طریقے سے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز جو ان سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی جو نہیں کرنے کا، یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی وہ کرنے کی تھی، لیکن یہ آخری چیز جو ہم کو نہیں کرنا ہے، اور وہ ہے بدگمانی۔ آج سارے فساد کی، سارے اختلافات کی، سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے بدگمانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ فلاں میرے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ کیسے سمجھ لیا تھا بھائی آپ نے؟ اندازہ ہوتا ہے نا، اندازہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھ گئے تھے، ہم کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اندازے پر شریعت نہیں چلتی ہے، دلائل پر شریعت چلتی ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بارے میں برا کہتا ہے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں ہی نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں برا بولتا ہے، برا سوچتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اسی کا نام ہے بدگمانی۔ اور بدگمانی یہ سارے اختلافات کی اور سارے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث بے شمار ایسی موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ایاکم والظن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیوں پر بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کیوں سوچ لیا تھا کہ فلاں ایسا سمجھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نماز پڑھیں اور نمازوں میں صف کی درستگی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اتفاق ڈالے گا۔ دوسری چیز ہم سلام کا افشا کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو رواج دیں، اور سلام کو صحیح طریقے سے بولیں۔ کوئی چیز جب صحیح طریقے سے کی جاتی ہے تب اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، تب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو اگر بے طریقہ کریں گے، دنیا کا کوئی بھی کام بے طریقہ کریں گے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کے فائدے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم سلام کرنا سیکھیں بھی اور سلام کو پھیلائیں بھی، اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وہ ہے بدگمانی۔ تو اپنے بھائی سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنی بیوی سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنے چچا سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنے باپ سے بدگمان نہیں ہوئی ہے، اپنے پڑوسی سے بدگمان نہیں ہوئی ہے، کسی سے بدگمانی مت کیجیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ فلاں برا ہے تو آپ فلاں سے مل لیجیے، جا کر کے معاملہ صاف کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو مزید محبت بڑھے گی، اتفاقات پیدا ہوں گے، اتحاد پیدا ہوگا، مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مومن ایک عمارت کی جیسا ہے کہ جس طرح عمارت کی ایک دیوار دوسرے دیوار کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ اس کو اختلاف کر کے کمزور کرتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے سارا جسم محنت کرنے لگتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو، پیر چل کر کے جاتا ہے دوا لانے کے لیے، زبان بتلاتا ہے کہ زبان یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے کو یہ پریشانی ہے، ہاتھ جو ہے پیسے نکال کر کے دوا کے لیے دیتا ہے۔ یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ اس جسم کے اس حصے کے لیے کام کرتا ہے جس کے اندر پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان کی حالت بالکل یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمان، کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، پوری دنیا کو پریشان ہو جانا چاہیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری حالتیں ایسی ہو جائیں گی، آپ یقین جانیے کہ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی، اور پھر یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ پستیاں سب کے سب چھٹ جائیں گی۔ یہ مسلکی اختلافات، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعتی ہے، یہ مودودی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان ساری چیزوں کو آپ بھلا جائیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ خود صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ ترمذی شریف کا آپ مطالعہ کیجئے، یہ آپ کو مل جائے گی ہر جگہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر فلاں فلاں صحابی کا عمل تھا اور فلاں فلاں صحابی کہتے تھے کہ اس حدیث پر یہ ہمارا عمل، دوسری حدیث پر اس حدیث کا مطلب وہ کچھ اور بیان کرتے تھے۔ یعنی کہ ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی حدیثوں کے اندر یہ باتیں نظر آ جائیں گی کہ خود صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تھے۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی دیکھا کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے دوسرے کو گالیاں دی، دوسروں کو کافر کہا، دوسروں کو فاسق کہا، ایک کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھاگ گئے؟ ایسی مثالیں آپ کو انشاءاللہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ تو ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ہماری اگر برتری ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، فلاح و بہبود مل سکتا ہے تو انہی طریقوں سے مل سکتا ہے جن طریقوں پر صحابہ کرام چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلکی اختلافات کو بھلا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔